محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی اس نشست و پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سلام کن جگہوں پر کرنا مکروہ ہے اس سے متعلق چند ضروری مسائل بیان کریں گے۔ سلام آپس میں محبت و بھائی چارگی کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پانے کا بہترین وسیلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ساتھ ساتھ ایک شرعی تقاضا بھی ہے، لیکن اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے موقع اور محل کی رعایت بھی ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جس جگہ چاہیں جیسا چاہیں سلام کر دیں، بلکہ اسلام نے چند حدود بیان فرمائے ہیں جہاں پر انسان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عام حالات میں تو سلام کے اندر پہل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آدمی اگر کسی ایسے کام میں مشغول ہو کہ ہمارے سلام کرنے کی وجہ سے اس کام کے اندر خلل پڑ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مشغولی کی 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حالت عبادت کی ہے، دوسری حالت حاجت طبعیہ کی ہے، اور تیسری مشغولی کی حالت معصیت کی ہے۔ عبادت اور حاجت طبعیہ کے اندر سلام کرنے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس میں جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کو حرج واقع ہو سکتا ہے، اور معصیت کے موقع پر سلام کرنے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی صفات کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرے تو وہ شخص واجب التعظیم یا لائق احترام نہیں ہے۔ ایسے شخص کی تعظیم کرنا یا ایسے شخص کو سلام کرنا یہ مستحسن نہیں ہے، اس لیے ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس کو احساس پیدا ہو جائے کہ میرے اس گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مجھے سلام نہیں کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کی وہ بھی کوشش کرے۔ اب آئیے اس اصولی بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہم آپ کو ذیلی مسائل بتلاتے چلیں گے۔ آدمی جب مسجد میں جائے تو مسجد میں سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ مسجد چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص بنائی ہوئی جگہ ہوتی ہے، وہ توجہ الی اللہ کا بہترین وسیلہ بنتی ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پروان چڑھتی ہے۔ بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کو قائم کرتا ہے۔ تو اگر مسجد میں آدمی جائے تو وہاں پر سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ وہاں پر عبادت کے اندر مشغول تو نہیں ہیں۔ اگر لوگ عبادات کے اندر مشغول ہیں تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر لوگ عبادات کے اندر مشغول نہیں ہیں تو ایسی صورت میں سلام کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی مسجد کے باہر مل گیا دروازے پر، یا مسجد کے صحن کے اندر کسی سے ملاقات ہو گئی تو ایسی صورت میں سلام کر سکتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا پھر
کوئی اور عبادت کے اندر مشغول ہے، یا صفیں بنائی گئی ہیں نماز کا، اب انتظار ہو رہا ہے کہ نماز اب کھڑی ہوگی، جب کھڑی ہوگی، 1-2 منٹ باقی ہیں یا 2-4 سیکنڈ باقی ہیں، تو ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کو اندر خلل پیدا ہوگا۔ لوگ نماز کے وقت کی جانب متوجہ ہیں، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص زور سے سلام کرے تو لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جائیں گے، اور نماز کے لیے جو انہوں نے خشوع اور خضوع کا ماحول بنایا ہے اس کے اندر خلل پڑ جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب مسجد کے اندر لوگ عبادات کے اندر مشغول ہوں، اور اگر لوگ عبادت کے اندر مشغول نہیں ہیں بلکہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھ کر کسی کا انتظار کر رہا ہے یا کوئی خالی ہی بیٹھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں سلام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسجد میں چلا جائے اور اس وقت مسجد کے اندر کوئی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ ایسی صورت میں اس آدمی کو سلام کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اب اجازت ہے تو وہ سلام کن الفاظ سے کرے؟ چونکہ مسجد خالی ہے، مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، تو اب سلام وہ کن الفاظ میں کرے گا؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں، اور یہ اغلب بات ہے، تو اس لیے وہ سلام چونکہ عام ہے وہ فرشتوں کو بھی ہو جائے گا، اور اگر کوئی آدمی وہاں پر ہے تو اس کے لیے بھی وہ سلام ہو جائے گا۔ اس لیے اگر مسجد خالی ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ سلام کرنا چاہیے، سلام کے ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی ملاقات کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پہلے اس آدمی کو کسی آدمی کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے؟ تو ایسی صورت میں فرمایا اگر کوئی شخص اس شخص کے داخل ہوتے ہوئے سلام کر دیا تو ایسی صورت میں اس کو جواب دے دینا چاہیے، اس کے بعد فوراً تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ اور اگر سیدھا مسجد کے اندر چلے گئے، کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوئے، تو ان کو اپنے طور پر دوسروں کی جانب متوجہ ہو کر سلام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہیے، بقول حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کے، تحیۃ المسجد یہ بندے کا رب المسجد کو سلام کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلام کرنے کے برابر ہے تحیۃ المسجد کا پڑھنا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں جائے تو فوراً تحیۃ المسجد پڑھے۔ کوئی آدمی اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، چونکہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر سلام کرنا مناسب نہیں ہے اور وہ شخص قضاء حاجت کے اندر ہے، تو اس شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ آپ کی جانب متوجہ ہوگا تو اس کو پلٹنا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے اس کو گندگی اس کے کپڑوں وغیرہ کو لگ جائے گی، اس لیے ایسے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ کسی نے سلام کر دیا، سلام کرنے کے بعد بغیر وضو کی حالت میں ہے وہ شخص جس کو سلام کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو جواب دینا چاہیے یا وضو کر کے جواب دینا چاہیے؟ اس سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ حضرت مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد ان کو جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نے ان سے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لوں کہ میں بغیر وضو کی حالت میں ہوں، میں بے وضو ہونے کی حالت میں ہوں، یعنی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام السلام ہے اور وعلیکم السلام کہنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے،
تو اللہ کا نام لینا بھی ایک ذکر ہے، عبادت ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وضو کی حالت میں جواب دیا جائے، اور اگر وضو کی حالت نہیں ہے اور سامنے والے نے سلام کر دیا تو ایسی صورت میں جواب دے سکتے ہیں، بلا کراہت اس طرح کا جواب دینا جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی ضرورت وغیرہ سے فارغ ہو رہا ہے اور اس نے ابھی اپنے سطر کو مکمل طور پر بند نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ اپنی ضرورت سے مکمل طور پر فارغ ہو چکا ہے اور اس کا ذہن اور اس کا خیال اس جگہ سے ہٹ چکا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی نے جاتے ہوئے اس کو سلام کر دیا، بشرطے کہ یہ ایسی جگہ میں ہو جہاں پر سلام کیا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس شخص کو فوراً اپنی شرمگاہ کو اور اپنے سطر کو چھپا کر اس کو پلٹ کر جواب دے دینا چاہیے۔ اچھا، اور اگر کوئی شخص وضو کی حالت کے اندر ہے، یعنی وضو کر رہا ہے، تو وضو کرنے والے شخص کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں یہ بات بتلائی گئی ہے، فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے، وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتے وقت ایک مسنون دعا بتلائی گئی ہے، اگر کوئی شخص ان دعاؤں کو پڑھ رہا ہے تو بہت اچھا، اور اگر ان دعاؤں کو نہیں پڑھ رہا ہے اور دوسرے شخص نے اس کو سلام کر دیا تو ایسی صورت میں اس کو سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وضو کے درمیان سلام کرنے یا اس کے جواب دینے کی ممانعت مجھے کسی صحیح حدیث میں یا کسی اور صحیح مستند جگہ پر نہیں ملی کہ وضو کرنے کے دوران سلام کرنا ممنوع ہے، تو لہذا ایسی صورت میں وضو کرنے والے شخص کو سلام کا جواب دے دینا چاہیے، اور اس صورت میں سلام کا جواب دینے کے اندر کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ نمازی کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص حالت نماز میں ہے اور وہ شخص مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہے، اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مکمل طور پر لگی ہوئی ہے، یعنی وہ نماز کے اندر مکمل طور پر اللہ کی جانب متوجہ ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں نمازی کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اس وقت متوجہ ہے، اگر آپ اس کو سلام کریں گے تو ایسی صورت میں اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہٹ کر آپ کی جانب ہو جائے گی، نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر خالق کی توجہات سے ہٹ کر مخلوق کی جانب متوجہ ہو جائے گا، تو اس طرح کرنا چونکہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے فرمایا اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اذان دے رہا ہے یا تکبیر کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اذان دینے والے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے، اور ایسے ہی کوئی شخص تکبیر کہہ رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر کسی نے اذان دینے والے کو سلام کر دیا یا اقامت کہنے والے کو سلام کر دیا، تو ایسی صورت میں اس اذان دینے والے کو یا اقامت کہنے والے کو اس سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، ایسے حالت میں اگر وہ سلام کا جواب دے گا تو وہ بھی مکروہ ہے۔ ایک ہے اذان دینا، دوسرا ہے اذان کے کلمات کو سن کر کلمات اذان کا جواب دینا، جیسے مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو اس وقت مسنون یہ ہے کہ اس اذان کا جواب دیا جائے، یعنی اس نے اللہ اکبر کہا تو سننے والوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی وہ بھی اللہ اکبر کہیں، پھر جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو سننے والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اس کو کہتے ہیں اذان کا جواب دینا۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینے کے اندر مکمل طور پر متوجہ ہو تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس کی توجہ مکمل طور پر اذان دینے والے کی جانب ہے، وہ کلمات کو غور سے سن رہا ہے اور اسی کی جانب اپنی پوری توجہ کو لگایا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی سلام کا جواب دینا، ایسی صورت میں بھی جو شخص جواب اذان میں مشغول ہو فرمایا اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔
لیکن اگر اس نے سلام کرنے والے کے سلام کو سن لیا، بہتر یہ ہے کہ سلام کے اذان کے ختم ہونے کے بعد اس شخص کے سلام کا جواب دے دے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، جیسے قرآن شریف کی تلاوت ہے، قرآن شریف کی تلاوت یہ بہترین عمل ہے، اور حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا گیا افضل الذکر تلاوت القرآن، بہترین ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف کا پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن شریف کے اندر اتنا زیادہ منہمک ہو جائے کہ مضامین قرآن پر بہت زیادہ متفکر ہے، یعنی آخرت کے احوال کو اور سابقہ کے واقعات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے اور اسی کی جانب اس کی مکمل توجہ مبذول ہے، تو ایسی صورت میں تلاوت کرنے والے کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سلام کریں گے تو ایسی صورت میں اس کی توجہ تلاوت کی جانب سے ہٹ کر آپ کی جانب ہو جائے گی، تو گویا ایک ذکر کرنے والے کے ذکر کے اندر خلل ڈالنے کا آپ کا سلام سبب بنے گا، اس وجہ سے مکروہ بتلایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ذکر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو سلام کیا جائے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ ذکر کرنا یہ دلوں کے اطمینان کا سبب ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو، سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی جانب متوجہ ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات والا صفات کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گویا وہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو جپ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معنی میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کی توجہ اپنی جانب متوجہ نہیں کروانا چاہیے۔ فرمایا ذکر کرنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ذکر کرتے وقت ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اگر کوئی آدمی ان کو سلام کرے گا تو اس کیفیت کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ذکر عددی ہوتا ہے، یعنی ان کو کہا گیا کسی بزرگ کی جانب سے تمہیں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 400 مرتبہ الا اللہ پڑھنا ہے، 600 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنا ہے، ایک تسبیح تمہیں 30 کلمے کی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح ان کے ذکر عددی ہیں، یعنی ان کو عدد پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو سلام کر دے تو ایسی صورت میں ان کے ذکر کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے وہ اپنے عدد کو بھول جائیں، یا ہو سکتا ہے ان کی جو توجہ اس وقت تھی اس توجہ کے اندر خلل پیدا ہو جائے، تو اس لیے فرمایا ذکر کرنے والے کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ کھانا کھانے والے شخص کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ شرط اس وقت ہے جب کھانے کا لقمہ آدمی کے منہ میں ہو اور وہ اس حالت میں ہو کہ اب وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے لقمہ اٹھایا اور لقمہ اٹھانے کے بعد اس نے اپنے منہ میں رکھا اور وہ چبا رہا ہے، اور لقمہ مکمل طور پر اس کے منہ میں بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو سلام کریں گے تو اس کو جواب دینے کے اندر دقت محسوس ہوگی، یا تو وہ زبردستی جلدی سے نگلنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے وہ لقمہ اس کے حلق میں اٹک سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر جواب دے گا تو صحیح جواب آپ کو صحیح الفاظ میں نہیں دے سکتا، تو اس لیے فرمایا ایسی صورت میں اس شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لقمہ اس کے منہ میں نہیں ہے، نوالا اس کے منہ میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سلام اس کو کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ دعاؤں میں اگر کوئی شخص مشغول ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ دعا کرتے وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو کو لگاتا ہے اور اپنی ضروریات کو اپنے مالک حقیقی کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ ایک ایک ضرورت کو یاد کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس شخص کو سلام کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنی جو ضروریات اللہ سے مانگنے کا ارادہ کیا ہوا ہے
ہو سکتا ہے وہ اپنی ان چیزوں کو بھول جائے اور کوئی سلام کرنے والے نے اس کو سلام کر دیا تو فوراً اس کا ذہن اس کی جانب متوجہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنی حاجات کے بھولنے والا بھی بن سکتا ہے، اس کی دعاؤں کے اندر اور دل جمعی کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے شخص کو سلام نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کوئی شخص حج کو گیا یا عمرے کو گیا، اب وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تلبیہ پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذکر ہے اور یہ ایک مخصوص عبادت ہے۔ بڑی مدتوں کے بعد اور بڑی تمناؤں کے بعد آدمی کو اس کا موقع ملتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس بات کی تمنا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے گھر کا چکر لگائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اطراف میں گھوم کر اپنی دلی خواہش کو پورا کرے۔ تو بڑی مدتوں کے بعد آدمی کو اس کا موقع ملتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آدمی کو تلبیہ پڑھتے وقت سلام کیا جائے گا تو اس کی توجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہٹ کر بندوں کی جانب آ جائے گی۔ اس لیے کہ جب آدمی تلبیہ پڑھ رہا ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اگر کسی نے آدمی کو سلام کیا تو تلبیہ پڑھنے والا جواب دینے کے لیے اپنے تلبیہ کو روکے گا اور روک کر اس کو جواب دے گا، تو لہٰذا اس کا سلام کرنا اس بات کا ذریعہ بنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو روک دے، تلبیہ کو اس کو موقوف کرنا پڑے گا، موقوف کر کے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر ایک اعتبار سے خلل کا سبب بن گیا، اس وجہ سے فرمایا کہ ایسی صورت میں تلبیہ پڑھنے والے کو سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح کوئی قاضی ہے، کوئی مفتی ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، اب وہ آ گیا اپنے دفتر کے اندر اور قضا کا کام اس نے شروع کر دیا۔ جب اس نے قضا کا کام شروع کر دیا تو لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک فریق، دو فریق اس کے پاس آ کر مقدمہ دائر کیے ہیں۔ اس میں سے جب اس نے اپنے قضا کو لکھنے کا اور قضا کے کام کو اس نے شروع کر دیا تو ایک فریق آیا اور آ کر اس کو سلام کیا، اس کے پاس بیٹھ کر اس سے مصافحہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کراہت لغیرہ ہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ یہ ایک جانب جھک رہا ہے یا اس کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو رہی ہے، اس نے سلام کیا، پتہ نہیں یہ بعد میں بھی اس سے ملاقات کر رہا ہوگا، تو لوگوں کے دلوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس کو سلام نہ کیا جائے۔ ایسے ہی جب خطیب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے تو خطبہ شروع کرنے سے پہلے خطیب کو چاہیے کہ سلام نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سلام کرے گا تو لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، حالانکہ خطبے کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح دوران خطبہ بھی کوئی بھی سلام نہ کرے۔ جب خطیب کو یہ حکم ہے تو باہر سے آنے والوں کو بھی اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے، اس بات کی جانب احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ لوگ بھی سلام نہ کریں، نہ خطیب کو سلام کریں نہ لوگوں کو سلام کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو سلام کے سلسلے میں بہت ضروری تھیں جاننے کی، انشاءاللہ اور بہت سی باتیں ہیں سلام کے سلسلے میں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔